السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم ویورز۔ میں نے جاوا کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا کہ جاوا کا جو سیٹ اپس یعنی کہ جو بھی نئے نئے لوگ بنا رہے ہیں تو اس کا سیٹ اپ کس طرح کا ہونا چاہیے، یعنی کہ جو پرفیکٹ سیٹ اپ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ جو یوں سمجھ لیں کہ ابھی تک بہت سے جگہ ہم نے دیکھا کہ بڑے سیٹ اپ بنائے 100 پیئر کا 150 پیئر کا، اس کے اندر جیسا رزلٹ آنا چاہیے نا بریڈ کا ویسا نہیں آ رہا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یعنی کہ اس کا جاوا کو جس طرح کی مطلوبہ جگہ چاہیے ہوتی ہے اور جیسا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے، آج ہم ایسے ایک سیٹ اپ پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ برڈ میرے پاس سے ہی پرچیز کیے ہوئے ہیں، بھانجے نے میرے لیے تھے، تو اس نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے یہ۔ تو ویورز یہ اس کی جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں، یہ تقریباً 15 پیئر کے حساب سے انہوں نے ایک خانہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو گہرائی ہے خانے کی، یہ تقریباً 3 فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح 3 سے 3.5 فٹ ہے، لینتھ جو ہے وہ تقریباً 5 فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بھی انہوں نے تقریباً 5 فٹ ہی اس کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے بنا دیے ہیں تقریباً، ہاں، یہ 3 خانے انہوں نے علیحدہ علیحدہ بنا دیے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے 15 پیئر کا ایک سیٹنگ بنائی ہے کہ 15 پیئر ایک خانے کے اندر، 15 بھی ہو سکتے ہیں، اور یعنی کہ 15 ویسے ٹھیک ہیں، بہرحال یہ ہے کہ لگانا چاہے تو 20 بھی لگا سکتے ہیں، لیکن 20 زیادہ ہو جائیں گے۔ 15 پیئر بہت پرفیکٹ ہیں اتنی جگہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں فائدہ کیا ہو جاتا ہے، جو یعنی کہ جو برڈ فارمنگ جو بھی یعنی کہ اس طرح کی کر رہے ہیں، تو اس میں فائدہ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک طرح سے جب چھوٹے سیٹ اپ آپ اس طرح کا لگاتے ہیں نا، اب 15 پیئر کی کیئر کرنا آسان ہے، آپ کو پتہ ہے کون سا برڈ کو بریڈ کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا۔ بڑے سیٹ اپ کے اندر یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، میرے پاس بھی موٹیلٹیز بچوں کی کافی ہو رہی تھیں، تو جب ہم نے بھی چیک کیا تو اس میں ایک ہمیں جو یعنی کہ کئی ایکسپرٹ سے پوچھنے کے بعد جو ایک رائے ملی، اس میں انہوں نے یہی بتلایا، یعنی کہ مشترکہ سی ایک رائے تھی کہ یعنی کہ اگر جگہ بڑی ہوتی ہے، یعنی کہ اب یہ جیسے 5x5x3 ہے، اب اگر یوں سمجھ لیں کہ 10x10 فٹ کی جگہ ہے، تو اس میں لازمی بات ہے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مٹکیاں، پرندوں کو زیادہ اڑنا پڑتا ہے، جیسے بچوں کو بھرانا ہے اوپر سے نیچے آنا جانا، وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے تھے کہ بولے یار اس میں پرندے تھک جاتے ہیں، وہ اچھی یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اچھی گروتھ نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو دانہ جتنا چاہیے ہوتا اتنا مل نہیں رہا ہوتا، پرندوں کو بار بار اڑنا آنا جانا، وہ اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں کہ وہ پھر ان کی بریڈ بھی سلو ہو جاتی ہے۔ مطلب میل فیمیل اب بچوں کو اگر بھرا رہی ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ اس کا کیلشیم، اس کی وٹامنز، اس کی جو جسم میں جو بھی یعنی کہ یوں سمجھیں کیلوریز ہیں وہ برن کر رہی ہے، تو اس حساب سے پھر وہ آگے بریڈ بھی اسی طرح سلو ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جب آپ لگاتے ہیں اس طرح کا سیٹ اپ، تو اس سیٹ اپ کے اندر یہ ہے کہ پرندوں کو آپ نے پانی دانہ وغیرہ یہ سامنے قریب قریب میں رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ پرندوں کو زیادہ اڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سیٹ اپ میں یہ بھی ایک چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کو سیٹ اپ کے اندر نہیں جانا پڑتا۔ جیسے اب میرے پاس سیٹ اپ ہے، تو میرے پاس بڑا سیٹ اپ ہے، تو اس میں ہمیں لازمی بات ہے اندر جانا پڑتا ہے، دانہ رکھنے کے لیے، پانی رکھنے کے لیے اندر جانا پڑتا ہے۔ اس میں صرف آپ دروازہ کھولیں، دانہ پانی رکھیں، اور یعنی کہ پرندے ایک طرح سے ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ پرندوں کا روز روز کا جو ہوتا ہے اندر آپ آنا جانا کرتے ہیں، تو اس سے پرندے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بار بار۔ وہ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی بندہ کوئی کرتا رہے دانہ پانی، تو کچھ ٹائم میں پرندے مانوس ہو جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ جو برڈ کا سیٹ اپ ہے آپ کی جو ایوری ہے، اس کے اندر آپ کم سے کم جائیں، ٹھیک ہے نا۔ صرف ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو مٹکیاں چیک کرنی ہے، آپ کو اس طرح کی لگ رہا ہے کہ کوئی سمجھنا مٹکیوں کے اندر بچے وغیرہ مر گئے ہیں، یا پیئر کے اندر سے میل یا فیمیل میں سے کوئی مر گیا ہے، تب یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جا کے اندر دیکھیں کہ بھائی یعنی کہ برڈس کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ ادروائز جو ہے یہ سیٹ اپ بہت اچھا ہے۔ اب یہ انہوں نے بنایا بھی ایسے ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ جو اس کی یہ سائڈ ہے یہ مغربی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سائڈ مشرقی ہے، یعنی اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ 12 بجے کے بعد، اور 12 بجے سے یوں سمجھ لیں سورج بالکل اوپر آتا ہے، تو 12 بجے کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے اس کو دھوپ ملتی ہے، یعنی کہ سورج ایسے جب نکل کے جاتا ہے تو 2 بجے تک 2:30 بجے تک اس میں دھوپ آتی ہے۔ ہم ابھی جب آئے ہیں تو تقریباً 6:30-7 بجے کا ٹائم ہے شام کا، تو ابھی وہ دھوپ کا میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن یہ کہ جب آپ یعنی کہ 2-3 گھنٹے جو وہ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں اگر آپ نے صبح میں پانی رکھا ہے نہانے کے لیے اور دوپہر میں ان کو دھوپ مل جاتی ہے، تو وہ ایک طرح سے جاوا کے لیے ایک بہترین
ایٹماسفیئر ہے، یعنی کہ اس کو دھوپ بھی 2 گھنٹے مل گئی، اس کو نہانے کے لیے پانی بھی مل گیا، جس طرح کا یہ جس کو کہنا چاہیے کہ جو اس کا اوریجنل جو اس کا ریجن ہے، جیسی جگہوں پر یہ رہتا ہے نا جاوا برڈ، اس کے اعتبار سے اسی طرح کا اس کو موسم چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو کچھ 2 گھنٹے دھوپ ملے، پانی ملے نہانے کے لیے. تو یہ ایسی جگہ کے اوپر جاوا بہت اچھی بریڈ کرتا ہے. ابھی یہاں پر ان کو لگائے ہوئے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1 مہینہ قریب ہو گیا ہے. تو یعنی کہ اس سے پہلے انہوں نے اٹھائے تھے، اور اب آپ لگا لیں تقریباً عید سے کوئی 10-12 دن پہلے اٹھائے تھے، تو 20-25 دن ہو گئے غالباً. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اچھا پرفارم کریں گے برڈس یہاں پر. اور اس میں کچھ پٹھے ہیں، کچھ بڑے جوڑے ہیں. تو ابھی جو میں نے یعنی کہ معلومات لی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے یہاں پر نیسٹنگ مٹیریل نہیں ڈالا ہے. اصل میں ان کے پاس پہلے ایک چھوٹا سیٹ اپ تھا، وہ ادھر پیچھے وہ دیکھیں آپ، یہاں پر تھا سیٹ اپ، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ سیٹ اپ تھا پہلے. اب یہاں سے یعنی کہ اتنا اچھا دھوپ کا نظام نہیں ہو رہا تھا، دوسرا نظام نہیں ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ سیٹ اپ انہوں نے اس سیٹ اپ کو کم کر دیا ہے، اور سیٹ اپ کو اب یہاں ٹرانسفر شروع کر دیا ہے. یعنی زیادہ جو نئے اب برڈ ڈال رہے ہیں وہ اب یہاں ڈال رہے ہیں. ابھی یہاں پر جگہ مزید ہے، مزید اس میں یہ ہے کہ اور مزید یہاں پر فارمنگ کے لیے اور مزید کیجز بنا سکتے ہیں، تو اس حساب سے کام کر رہے ہیں. تو بس یہ یعنی کہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جاوا کے لیے جو پرفیکٹ جو بھی لوگ کر رہے ہیں نا، اس کے اندر ایک پرفیکٹ جو سسٹم ہے وہ جاوا کے لیے وہ یہ والا ہے کہ آپ 15 سے 10-15 پیئر کا ایک ایوری بنائیں اور اس سائز کی بنائیں. یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جاوا کی پرفیکٹ ایوری کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس طریقے سے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جاوا کے اندر آپ کو لاس نہیں ہوگا. اور آگے امید یہ ہے کہ جاوا مزید 1-2 سال تو اس کا ریٹ مینٹین رہے گا. اس کے بعد اللہ مالک ہے، پرندوں کا ریٹ کم زیادہ ہونا یہ تو مارکیٹ کی روٹین ہے، ٹھیک ہے ویورز. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو، اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتے رہیں. ابھی کے لیے اجازت